بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں سورۃ الکوثر کا نایاب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ معزز سامعین کرام، اسٹامپ پر لکھ کر دیتا ہوں کہ کسی بھی نماز کے بعد آپ سورۃ الکوثر کا یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ ذاتی گھر چاہیے تو ذاتی گھر ملے گا، ذاتی گاڑی چاہیے تو ذاتی گاڑی ملے گی، پریشانیاں ختم، مشکلات ختم، ٹینشنیں ختم، سب کچھ ختم ہو جائے گا صرف اس ایک عمل کی وجہ سے۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں اور دولت آپ پر ایسے آئے جیسے برس رہی ہے، یا اللہ کے غیبی خزانوں کے دروازے کھل جائیں، یا آپ کی جتنی بھی ٹینشنیں ہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں، مصیبت کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، تکلیف کے اندر ہیں، اور آپ کے کام، آپ جس کام کو بھی ہاتھ ڈالتے ہیں وہ کام لٹک جاتا ہے، ہوتا نہیں ہے، یا وہ کام، اس کام کے اندر مشکل آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، تو معزز سامعین کرام اس عمل کو کیجئے۔ یہ عمل آپ کی مشکلات کو ختم کر دے گا، آپ کی ٹینشنوں کو ختم کر دے گا، آپ کی پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ تو وہ کون سا عمل ہے جو آپ کی ٹینشنوں کو دور کر دے گا، آپ کی مشکلات کو ختم کر دے گا، آپ کی پریشانیوں کو جو ہے وہ ختم کر دے گا؟ وہ عمل سورۃ الکوثر کا عمل ہے۔ 100% گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو انسان اس عمل کو کرتا ہے، رب کعبہ کی قسم، اللہ سبحانہ و تعالی اس کی مشکلات کو دور کر دیتے ہیں۔ اب یہ کیوں اتنی گارنٹی کے ساتھ اور اتنی قسم اٹھا کر کہا جا رہا ہے، اتنے باوثوق طریقے سے کیوں کہا جا رہا ہے، اتنی تاکید کے ساتھ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن ہے، اور قرآن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے۔ تو اب شک ہو ہی نہیں سکتا، ہے ہی نہیں ہے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو معزز سامعین کرام، تو یہ تو اثر کرے گا آپ کے لیے، صرف شرط یہ ہے کہ یقین ہونا چاہیے، شرط یہ ہے کہ ذہن صاف ہونا چاہیے۔ اگر یہاں ذہن کے اندر یا یہاں یقین کے اندر کمی آ گئی تو آپ کا کام نہیں ہونے والا۔ اس وظیفے کے ذریعے سے لاکھوں لوگوں نے اپنی مرادوں کو پایا، اور لاکھوں لوگوں نے اپنی مشکلات کو آسان کیا۔ جس نے بھی پڑھا، جس نے بھی یہ وظیفہ کیا، آج وہ کروڑ پتی ہے، لاکھ پتی ہے، ارب پتی ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ یہ جو مصیبتوں کے پہاڑ آپ پر گرے ہوئے ہیں اور نکلنے کا کوئی رستہ نظر نہیں آتا، تو معزز سامعین کرام اس عمل کو کیجئے، انشاءاللہ اللہ غیب کے خزانوں سے آپ پر دولت برسائے گا، آپ کو نکلنے کا راستہ ایسے ملے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے کہ کہاں سے آیا ہے۔ اور جب انسان مشکل کے اندر ہوتا ہے نا، پریشانی کے اندر ہوتا ہے، تو وہ آدمی جو انسان کا بڑا خونی ہوتا ہے اور بڑا قریبی ہوتا ہے، ایسے انسان کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، معزز سامعین کرام، وہ آدمی انسان کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے اور انسان پریشان ہوتا ہے۔ انہی پریشانیوں میں تو پتہ چلتا ہے کہ کون اپنا ہے، کون پرایا ہے، کون آپ کا ساتھ دینے والا ہے اور کون آپ کو چھوڑ کے جانے والا ہے۔ یہ پریشانیاں رب ذوالجلال کی طرف سے امتحان ہوتی ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، اس امتحان سے بچنے کے لیے اور اس امتحان سے نکلنے کے لیے یہ چھوٹا سا عمل کیجئے۔ عمل کیا ہے؟ عمل سورۃ الکوثر کا عمل ہے، اور عمل سے پہلے 3 بڑی شرطیں ہیں۔ پہلی شرط، آپ نے صدقہ کرنا ہے۔ صدقے سے بلائیں، مصیبتیں، تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں، اور یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے جو انسان پر آ رہا ہوتا ہے۔ یعنی ایک کام کے اندر ہاتھ ڈالتا ہے تو یہ کام تو ہوتا ہی نہیں ہے، دوسری طرف سے مصیبت آ جاتی ہے، اب اس کی پریشانی علادہ، اور دوسری طرف سے جو مصیبت آ گئی اس کی پریشانی علادہ بن جاتی ہے۔ تو جب صدقہ دیں گے، تکلیفیں دور، مصیبتیں ختم، بیماریاں دور، آپ کی ٹینشنیں ختم، اور آپ ایسے ہو جائیں گے جیسے اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو جو بہت زیادہ فائدہ دے گا۔ تو معزز سامعین کرام، ایک بات ہوگی۔ اب اس کے بعد آپ نے دوسری بات یہ ہے کہ خالی ذہن ہو کر، ذہن بالکل خالی کر کے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ بھئی پتہ نہیں یہ عمل اثر کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اور تیسری بات کہ آپ کا دماغ، آپ کی زبان، آپ کی آنکھ، آپ کا کان، آپ کا دل، سب اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اب پھر آپ نے عمل کو شروع کرنا ہے۔ عمل کو شروع کرتے وقت جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، جس جگہ آپ چاہیں اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی قید نہیں، جس وقت آپ چاہیں اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اب آپ نے 3 بار تعوذ پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
3 بار جب آپ تعوذ پڑھیں گے اللہ کی پناہ کے اندر آ جائیں گے، شیطان مردود سے آپ کی حفاظت ہو جائے گی، دنیا کے شیطانوں سے، ان حاسدین سے جو آپ کو ناکام دیکھنا چاہتے ہیں، جو آپ کو پریشانیوں میں اور آپ کی مشکلات میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، ان سے آپ کی حفاظت ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد 5 مرتبہ آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب 5 مرتبہ بسم اللہ پڑھنی ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ کے 2 نام ہیں، الرحمن الرحیم۔ جب اللہ کے ان 2 ناموں سے رب کو پکارا جاتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش کے اندر آ جاتی ہے، اللہ کے غیبی خزانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور جس بندے پر رب کے رحمت کے دروازے کھل جائیں، رب کے غیبی خزانوں کے دروازے کھل جائیں، اس کی دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ معزز سامعین کرام، تو 5 مرتبہ آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے اور اللہ کو ان ناموں سے پکارتے رہنا ہے۔ جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان ناموں سے پکاریں گے تو انشاءاللہ آپ کی مصیبت دور ہو جائے گی۔ معزز سامعین کرام، اس کے ساتھ آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ تو جب آپ درود پاک چاہے یہ والا پڑھ لیں یا وہ درود پاک جس میں آپ کا تلفظ صحیح ہو، یا نماز والا درود پاک آپ پڑھ لیں، معزز سامعین کرام وہ درود پاک پڑھیں جو آپ روٹین میٹر میں پڑھتے ہیں، وہ درود پاک پڑھیں جس میں آپ کا تلفظ صحیح ہو، وہ درود پاک پڑھیں جو آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ کوثر کو، کسی بھی نماز کے بعد سورہ کوثر کو 313 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 313 مرتبہ۔ اگر یہ وظیفہ لمبا ہو جائے یا بڑا ہو جائے تو پھر 33 مرتبہ پڑھیں، دونوں 33۔ مصیبت آپ کی بڑی ہے تو 313 مرتبہ پڑھیں، مشکل میں زیادہ پھنسے ہیں 313 مرتبہ پڑھیں، اگر مصیبت تھوڑی ہے، مشکلات کم ہیں تو 33 مرتبہ پڑھیں۔ سورہ کوثر کو 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور پھر 33 مرتبہ استغفار کرنا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ معزز سامعین کرام، جب آپ استغفار 33 مرتبہ کریں گے عمل مکمل ہو جائے گا۔ لگاتار 7 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے، عمل کے دوران ناغہ نہیں کرنا، اور جگہ کی قید نہیں، وقت کی قید نہیں۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے آپ کے حالات کیسے بدلتے ہیں۔